السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد اس طرح انگلی اٹھا کر کچھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے بھی دیکھا ہوگا کہ وضو بنانے کے بعد وہ سر اٹھا کر کچھ پڑھتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ وضو بنانے کے بعد اس طرح انگلی اٹھا کر کیا پڑھا جاتا ہے، یا پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کیا پڑھا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، یعنی مکمل طور پر وضو کیا، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کلمے کو ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، تو اس کلمے کو وضو کرنے کے بعد جس نے پڑھا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب وہ شخص جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے جب بھی ہم وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور انگلی جب ہم اشہد اللہ پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت اٹھا دیتے ہیں، اور الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو گرا دیتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد سر کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں اور پھر کچھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف کرے اور اس وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھا تو آپ کا شمار صدیقین میں کر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد سورہ قدر کو 2 مرتبہ پڑھا تو آپ کا شمار شہداء میں کیا جائے گا، یعنی آپ کو شہداء کا مقام و مرتبہ ملے گا۔ اور اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد اس سورت کو یعنی سورہ قدر کو 3 مرتبہ پڑھا تو کل میدان محشر میں اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے تو آپ کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور اگر 2 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو شہداء کا مرتبہ ملے گا، اور اگر 1 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو صدیقین کا مقام و مرتبہ ملے گا۔ اور اگر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے ان سب چیزوں کو پڑھیں گے تو اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس شخص کی آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ تو وضو بنانے کے بعد جو انگلی اٹھتی ہے تو جب ہم اشہد اللہ پر پہنچتے تو انگلی اٹھا دیتے ہیں، اور الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو پھر انگلی ہم گرا دیتے ہیں۔ اور وضو بنانے کے بعد کچھ لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ قدر میں کچھ لوگ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ سورہ قدر کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جو جتنی بار پڑھے گا وضو بنانے کے بعد اس کو ویسے ہی مقام سے نوازا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے پاس نالج کے لیے ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن باقی ہو یا کوئی اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔